مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید. احیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا. اعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم. بزدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونی جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ سلسلہ دروس، اس معاملے میں آج ہمارے پاس مشکوٰۃ المصابیح کا سبق نمبر 39 یعنی ایپیسوڈ نمبر 39 ہے، 39واں سبق انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ یا عبارات ان کی انشاءاللہ تشریح کریں گے، اور ساتھ ہی ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے کتاب الدعوات کے سلسلے میں آتے ہیں، اس ضمن میں باب الاستعاذہ مختلف ابواب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور سارے ہی ہماری عملی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی احادیث بھی ذکر کی اور اس سلسلے میں خاصی گفتگو ہوئی الحمدللہ، تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ باب الاستعاذہ کے ضمن میں جو احادیث آنے والی ہیں ان میں پہلی حدیث کون راوی ہیں اس حدیث کے اور محدث نے اس کو روایت کیا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث نمبر 2476 ہے۔ قال عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد محترم سے یہ فرمایا، یا حسین اے حسین، یہ عمران ہے نا، حسین کے بیٹے جو راوی ہیں، ہم تعبد الیوم الہن، کہ آج کے دن تم نے کتنے معبودوں کی عبادت کی ہے، کتنے معبود جو ہیں جن کو تم نے پوجا ہے، کتنے معبودوں کی عبادت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا تو قال ابھی، میرے والد نے یہ جواب دیا، سبعتن، 6 معبود میں نے پوجے ہیں آج، ان کی عبادت کی ہے، ستن فی الارض، جن میں سے 6 زمین میں ہیں، واحدن فی السماء، اور ایک آسمان میں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا سن کر، فَأَيُّهُمْ أَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ، ان 7 معبودان باطلہ میں یا 7 معبودوں میں کس معبود کو تم نے اپنے نفع اور نقصان کے لیے شمار کیا ہے؟ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ، کون سے معبود کو تم شمار کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ وہ مجھے فائدہ اور نقصان دیتا ہے؟ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ، اپنی رغبت اور اپنی رہبت، یعنی نفع اور نقصان کے لیے۔ کون سے معبودوں میں سے کس معبود کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نقصان دیتا ہے اور فائدہ دیتا ہے، یا فائدہ دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے؟ اعلیٰ کہنے لگا، الذی، وہ السماء، جو آسمان میں ہے، نفع نقصان کا مالک آسمان میں ہے۔ ذرا یہاں عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ یہ جو مشرک تھے اسلام سے پہلے، جہالت کے پرہردہ لوگ، ان کا بہرحال شرک اتنا قبیح اور اتنا بھیانک نہیں تھا جتنا کہ شرک آج کل کا ہے۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے شرک تو کیا، لیکن شرک اس طرح کا کیا کہ اصل آسمان والے کو ہی جو ہے وہ شمار کیا، باقی سارے جتنے بھی معبودان ہیں وہ ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل معبودان نہیں، بلکہ ان کے ماتحت ہیں،
یا زیادہ سے زیادہ عبادت میں کسی حد تک شریک ہو سکتے ہیں بس۔ باقی ربوبیت جو توحید ہے اس میں جو ہے وہ بالکل خالص تھے، جیسا کہ قرآن مجید نے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو کالا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر سن کر فرمایا، یا حسین و اے حسین، اما انک لو اسلمت، کہ بات یہ ہے کہ بے شک اگر تو اسلام قبول کر لے، علم تو کا، تو میں تجھے تعلیم دوں، سکھلاؤں، کلماتین، دو کلمات، دو ایسے کلمات، تنفعان کہ جو تیرے لیے فائدہ بخش یا منفعت بخش ہوں، فائدہ مند ہوں۔ قالا لما اسلم، تو عمران کہتے ہیں راوی کہ فلما اسلم، کہ جب وہ میرا والد یعنی حسین جو ہے وہ جب اسلام لایا، لما اسلم حسین، قالا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، علمنی الکلمتین، آپ تعلیم دیجئے مجھے ان کلمات کی، دو کلمات کی، اللہ تعین وعدتانی، جن کی بابت آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں آپ کو دو کلمات جو ہیں وہ ان کی تعلیم دوں گا۔ تو فقالا، تو آپ نے فرمایا، قل کہو، اے حسین یہ کہو، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے الہام کر دے میری رشد، یعنی مجھے ودیت فرما دے، الہمنی رشدی، میرے لیے راہ ہدایت، سیدھی راہ، میری ہدایت، رشدی، وأعذنی من شر نفسی، اور مجھے بچا لے، یعنی مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنے نفس کے شر سے۔ رواه ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ دو کلمات تھے جو کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی 2476 حدیث، تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس سند کی جس میں یہ حدیث روایت کی گئی، مگر صحیح سند کے ساتھ ایک اس کا شاہد موجود ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک شاہد صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو بہرحال حدیث کی حقیقت ہے، تو اضافی معلومات کے طور پر اس حدیث کو اپنا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ بھی حقیقت ہے کہ 6 معبود جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے سورہ نوح میں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں 6 معبود، یغوث، یعوق، نصر، اور اسی طرح عرب میں بھی ہیں کچھ، منات، لات اور عزا، یہ بڑے معروف تھے بت، لات، منات اور عزا، اور اسی طرح یغوث، یعوق اور نصر، یہ 6۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمارے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ہاں جی، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا، اللہ پاک جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی السماء، اس نے یہ کہا کہ میں ان 7 جو معبود ہیں جن کو میں نے پوجا ہے آج، ان میں اس معبود کو میں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہوں جو آسمان میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، وواحداً فی السماء۔ اس سے یہ بھی حدیث میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بالکل نکیر نہیں فرمائی، نہیں اللہ کو ایسا نہ کہو کہ وہ آسمان میں ہے، جیسا کہ بعد جو ہیں وہ گمراہ، اور خاص طور پر جہم بن صفوان کے جہمیہ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، گمراہی کا عقیدہ۔ اللہ ہمارے اوپر عرش پر بھی مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ ہاں جی، اور اسی طرح ینظر ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ نزول جلال فرماتا ہے آسمان دنیا کی جانب، جب کہ 2 پہر گزر جاتے ہیں رات کے، ہینا یبقى ثلث اللیل الاخیر۔ اور چند عقل پرست بھی یہ بات کہتے ہیں، اللہ جل شانہ اوپر عرش پر مستوی سمجھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی ذات، وہ اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات، نعوذ باللہ،
نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کا کوئی، اللہ اکبر، نہ اس کی کوئی سمت ہے۔ اچھا جی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ عقیدے کی بابت، تو شاید آپ پڑھ بھی رہے ہوں۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب، 2477، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے مراد ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نیند یعنی خواب میں گھبرا اٹھے، گھبرا جائے، یقول تو وہ یہ الفاظ کہا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان کلمات کی جو کہ مکمل ہیں، التامات پورے، من غضبہ ہی اس کے غصے سے، وعقابہ ہی اور اس کی سزا سے، وشر عبادہ ہی اور اس کے بندوں کی شر سے، ومن ہمزات الشیاطین اور شیطانوں کے وسوسوں سے، وان یحضرونی اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، کہ میرے قریب پھٹکیں، فإنها لن تضرہ، تو اگر وہ یہ کلمات کہہ لے گا تو یہ چیزیں اس کو نقصان نہیں دیں گی، ہرگز نقصان نہیں دیں گی، لن تضرہ۔ وکان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر جو ہیں، جو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کا کیا عمل تھا کہ یعلمھا من بلغ من والدہ، اپنی اولاد میں سے جو تو بڑا ہو جاتا نا، اس کو ان کلمات کی تعلیم دیتے، یہ دعا سکھلاتے، ٹھیک ہے جی۔ من لم یبلغ منہم، اور جو حد بلوغت کو نہ پہنچتا، جو ابھی سن شعور کو نہ پہنچتا ہوتا، ومن لم یبلغ منہم، ان بچوں میں سے، تو کیا کرتے، کتبہ لکھتے کلمات کو یا اس دعا کو فی سکن کسی کاغذ میں، ثم علقہ ہا فی عنقہ، تو پھر اس کاغذ کو ان کے فی عنقہ، اس بچے کی، جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، اس کاغذ کو لٹکا دیا کرتے تھے فی عنقہ، اس کی گردن میں ہار کی طرح، کیا کیوں، کس لیے، تاکہ ایک تو یادداشت رہے، بچہ پڑھتا رہے اور پھر یاد بھی کر لے۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کی ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے، وہذا لفظ، اور یہ امام ترمذی کے الفاظ بھی ہیں۔ ہاں جی، چلو جی، یہ حدیث ہو گئی 2477، یہ بھی واضح ہے اور کلیئر ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، بہرحال سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن اسحاق بن یسار مدلس ہے، اور اس کے سماع کی صراحت بھی اہل تحقیق کے یہاں صحیح نہیں ہے، اس کے سننے کی جو صراحت ہے وہ بھی نہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اس کی بھی صراحت نہیں ہوئی ہے اہل تحقیق کے یہاں، لہذا واللہ اعلم عالم ثواب۔ حدیث میں لفظ سکن، اس کا مطلب ہے کاغذ کا ٹکڑا، تو اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ باقی یہ ہے کہ الفاظ حدیث کے جو ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے اچھے ہیں، اگر کوئی آدمی بطور ایک ذکر کے پڑھ لے یہ سمجھ کر کے حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ اکبر، بلکہ جزوی طور پر یہ کلمات صحیح حدیث میں بھی آتے ہیں جو صحیح ہیں، سارے نہیں۔ وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس شخص نے بھی سوال کیا اللہ سے جنت کا 3 بار، اللہ اکبر، یعنی یہ الفاظ اس طرح کہ اس نے کہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، 3 دفعہ یہ کہے، قالت الجنت، تو جنت کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنت، کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اپنی رحمت سے۔ اسی طرح ومن استجار من النار 3 مرات، جس شخص نے پناہ طلب کی
آتش جہنم سے 3 بار، آتش جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کی 3 بار۔ قالت النار، تو دوزخ یہ جہنم کہتی ہے یا آگ کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، کہ اے اللہ اس کو بچا لے آگ سے۔ رواه ترمذی و النسائی، اور اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس و اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس و اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس و اعوذ بک من النار۔ انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کی توفیق سے جنت اور جہنم جو ہیں وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کے حق میں ریکویسٹ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، جو اللہ قبول فرمائے گا۔ الفصل الثانی، دوسری فصل اس باب کی ہے، باب الاستعاذہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ پہلی حدیث آئی ہے 2479، ان القعقاع، حضرت قعقاع سے یہ روایت ہے، ان قعب الاحبار، کہ بے شک قعب احبار یہودی جو تھے اور وہ مسلمان ہوئے، قرآن کے عالم بھی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، کہتے ہیں، لولا کلمات اقولہن، اگر یہ کلمات میں نہ کہا کرتا، اقولہن لجعلتنی یہود حمارا، تو یہودی جو ہیں وہ مجھے بنا دیتے گدھا۔ ہاں جی، یہودیوں کے اندر بڑے بڑے جادوگر بھی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا تھا۔ تو کعب احبار جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو جو یہودی میرے پیچھے پڑے، اگر ان کا بس چلتا تو یہ کلمات میں نہ کہتا، یہ جو کلمات میں نہ پڑھا کرتا، وہ مجھے اپنی حسد سے اور اپنا چالوں سے اور اپنے جادوئی اعمال سے مجھے وہ گدھا تک بنا ڈالتے۔ وکیل ما ہن، تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کون سے کلمات ہیں، تو قالا، تو انہوں نے کہا، یہ کلمات میں پڑھتا رہتا ہوں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ عظمت والے کے چہرے کی، الذی لیس شیء اعظم منہ، وہ اللہ کے نہیں ہے کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی، وبکلمات اللہ التامات، اور اللہ پاک کے ان کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں جو پورے ہیں، مکمل ہیں، التی لا یجاوزہن، جن کو کوئی سرپاس نہیں کر سکتا، یعنی جن کے آگے نہیں کوئی بڑھ سکتا، جن سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، جن کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا، برن کوئی نیک انسان، ولا فاجر، اور نہ کوئی بدبخت یا گناہ گار انسان، وباسماء اللہ الحسنی، اور اسی طرح میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ پاک کے اچھے ناموں کے ساتھ، ما علمت منہا وما لم اعلم، ان اسماء مبارکہ سے بھی جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو میں نے جانا ہے، ما علمت منہا، اور ان اسماء کو بھی، اللہ کے پاکیزہ اسماء میں سے ان اسماء کو بھی، وما لم اعلم، جن کو میں نے نہیں جانا یا جان سکا، من شر ما خلق، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، وذرا، اور پھر اس کو پھیلایا بھی، وبرا، اور پھر اس کو اچھے انداز سے، یعنی مناسب بھی رکھا، مناسب بھی اس کو تشکیل دی، ہر چیز جو ہے وہ مناسب اور فٹ جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی۔ رواہ مالک، سے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ حدیث الفاظ کلیئر ہیں، 2479، حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث میں لفظ جو ہے زارع کا مطلب ہے کہ اس نے وہ چیز پھیلائی، زارع۔ اور حدیث میں کلمات الہیہ سے مراد قرآن مجید ہے، کلمات، ہاں جی، جنہیں
کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ورد کرتے یا جن کو پڑھا کرتے تھے کلمات اقول ہننا، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں انہیں پڑھتا رہتا تھا، ان کا ورد کرتا تھا۔ کلمات الہیہ سے مراد قرآن مجید، خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہے، جیسے جس میں سورہ بقرہ وغیرہ کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا، جس گھر میں پڑھی جائے لا يدخل شیطان الذي تقرأ یا یفر شیطان من البیت الذي تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ ہاں، تو جادو کے اثر سے گدھے کی طرح وہ مجھے ذلیل و خوار کر ڈالتے، یہ انہوں نے بات کہی تھی۔ آگے حدیث وان مسلم ابن ابی بکرہ تھا، نیکسٹ حدیث آگے 2480۔ وان مسلم ابن ابی بکرہ تھا، مسلم بن ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کالا کانا ابی، تھے میرے باپ یعنی میرے والد، کون؟ ابو بکرہ، یقول کہا کرتے تھے فی دبر الصلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، الفقر اور محتاجی سے، وعذاب القبر اور عذاب قبر سے۔ وکنت اقولہن، تو میں بھی انہیں کہا کرتا تھا انہی کلمات کو، یہ سن کر اپنے باپ سے۔ فقالا، تو میرے باپ یعنی ابو بکرہ نے کہا اے بنیا، ہے میرے بیٹے، امن اخذت ھذا، یہ ذکر جو ہے یا ذکر کے کلمات تم نے کس سے لیے ہیں؟ امن اخذت ھذا، قلت، تو میں نے کہا ان کا، اے ابا جان آپ سے میں نے یہ سیکھے ہیں، لیے ہیں۔ قالا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پڑھا کرتے تھے یہ کلمات فی دبر الصلاۃ، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد۔ رواه النسائی و ترمذی، اس روایت کو امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، الا انہ لم یذکر فی دبر الصلاۃ، ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جامع ترمذی، اس میں یہ جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آخر میں ذکر نہیں ہوئے فی دبر الصلاۃ، یعنی نماز، فرض نماز کے بعد الفاظ نہیں ہیں۔ روا احمد افضل حدیث ہے، اور اسی طرح امام احمد نے حدیث کے الفاظ یہ روایت کیے ہیں، اور ان کے ہاں جو حدیث ہے اس میں فی دبر کل صلاۃ، یہ الفاظ ہیں ہر فرض نماز کے بعد میں، فی دبر کلے یعنی کلے کے الفاظ بھی ہیں، فی کل صلاۃ ہر فرض نماز کے بعد میں، یہ کلمات مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ حدیث 2480 حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ تو بہرحال بقیہ جو حدیث ہے وہ کلیئر ہے بالکل۔ آتے ہیں حدیث کی جانب 2481، حدیث ہمارے سامنے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے، اعوذ باللہ من الکفر والدین، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور قرض سے، مالی بوجھ۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اتعدل الکفر بالدین، کیا آپ نے کفر اور جو قرض ہے مالی قرض، اس کو برابر قرار دے دیا، برابر کی سطح پر؟ ہاں جی۔ قال، آپ نے فرمایا نام، ہاں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ بکا تیری ذات کے ساتھ، اعوذ باللہ کی بجائے اعوذ بکا، من الکفر والفقر، کفر سے اور تنگ دستی سے، مالی تنگ دستی، محتاجی۔ قال رجلن، تو اس وقت ایک آدمی یعنی صحابی کہنے لگے ویعدلان،
اور کیا یہ دونوں جو ہیں یہ برابر کا درجہ رکھتے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ رواہ النسائی، اس امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اختلاف ہے اس کی سند میں، یعنی اس کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کے بارے میں۔ بعض محققین کے ہاں یہ صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ ہم اس کا معاملہ اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ باقی یہ ضرور ہے کہ کفر جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اس کی حقیقت، اور دین اس سے بھی اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ والدین، کیونکہ بس اوقات جو قرض ہے وہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے کفر کی دہلیز پر، والعیاذ باللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا روکا ہے کہ قرض سے بچو، ایاکم والدین، ایاکم والدین فإنہ ہم باللیل ومظلۃ بالنہار، کہ وہ رات کے لیے غم کا باعث اور دن کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ تو یہ جو قرض ہے یہ بہت ہی بھاری اور انسان پر دنیا اور آخرت ہر دو اعتبار سے یہ نقصان دہ چیز ہے، بڑی پریشان کن ہے۔ اللہ اکبر۔ پہ اس کا تعلق ہے بھی حقوق العباد کے ساتھ، تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا ہی چاہیے۔ تو مطلب یہی ہے کہ یعنی فقر سے بھی ویسے ہی پناہ مانگی جیسے کفر سے، اس لیے کہ حاجت بس اوقات انسان کو کفر تک لے آتی ہے۔ فقر میں عام طور پر آدمی بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کی بدگمانیاں بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، بعض دفعہ چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے بعض دفعہ، اور بڑے بڑے کبائر کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ دو وقت کے کھانے کی بجائے ایک وقت کا کر لے، اپنے معیار کو کم کر لے، اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بہت سکیڑ لے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور قرض سے بچے۔ اب آپ دیکھیے نا، جب ملک قرض لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، من اصل قوم۔ آج ہماری جو حالت ہے، ایٹامک انرجی ہونے کے باوجود جو ہماری حالت ہے وہ افغانستان سے بھی اور یہ جو بنگلہ دیش سے بھی گئی گزری ہے، جو ہم گھر سر اٹھا کے نہیں چلنے کے قابل، منہ نہیں دکھا سکتے ہم کسی کو۔ تو جبکہ جو افغانی ہیں وہ بالکل ان کا ایک پائی کا قرض نہیں ہے کہ نہ انہوں نے کسی کو دینا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بڑے جو صدر، پریزیڈنٹ یا گورنر یا چیف، وہ بھی نیچے بچھونوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور وہ جو ملے، ایک چپاتی مل جائے، اچار کے ساتھ مل جائے، چٹنی کے ساتھ مل جائے، وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کمال ان کا، جس کی وجہ سے وہ قرض سے محفوظ ہیں اور اس وقت سر بلند ہیں۔ چائنا اور روس جیسے ملک جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا کاروباری معاہدے اور اسی طرح لین دین۔ اللہ اکبر۔ آتے ہیں آگے، ایک نیا باب آ گیا، باب جامع دعا، جامع دعاؤں کے بارے میں۔ یہ بھی بڑا اہم ہے، بڑی کمپریہنسو دعائیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل اس بارے میں، مختلف جگہوں پہ پڑھی جانے والی دعا، یا کسی بھی وقت جب آدمی کو موقع ملے تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے، کوئی وقت اس کا مقرر نہیں، الا یہ کہ حدیث میں اس کا ذکر آ جائے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ انہ کان یدعو بہذا الدعاء، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتے تھے، دعا کرتے، اللہم اغفر لی خطیئتی۔ دیکھیے ذرا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، اور اللہ کی بارگاہ میں خود سپردگی، جبکہ آج ہمارے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے بعد اس کی ہستی ہے، یہ عام جو لوگ ہیں انہیں بابے وغیرہ اس قسم کے، اور اپنا جو کہ بالکل اپنے آپ کو خود ہی اپنے طور پہ منسوب کر لیتے ہیں کسی سلسلے کے ساتھ، ان کو گدیوں پہ بٹھاتے، انہیں طاغوت بناتے، ان کے آگے جھکتے، ان کو نذرانے دیتے، ان کو مال لٹاتے، ان کو عقیدہ ان کے سامنے خراب کرتے، تباہی بربادی پھیرتے۔
اور پھر یہ کہ اللہ پاک کی جو درگاہ ہے یا بارگاہ اس کی طرف نہیں جاتے، تو ان کو سب کچھ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ دیکھیے ذرا، یا آپ مانگا کرتے دعا اس لیے کہ آپ جہاں سمجھتے تھے مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی حاجت ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، خطیئتی میری خطاؤں کو، گناہوں کو، وجہلی اور میری جہالت کو، یعنی کوئی ایسا کام جو کہ نادانستہ مجھ سے ہو جائے نافرمانی کا، و اسرافی اور ہر کام میں اسراف جو ہے میرے اسراف سے، یعنی کسی بھی کام میں حد سے بڑھ کر کوئی سر انجام دینا ہے اس کو بھی مجھے معاف کر دے، فی امری یعنی کسی بھی معاملے میں میرا جو اسراف ہے، یعنی حد سے بڑھنا، زیادہ اس میں اضافہ کرنا ضرورت نہ بھی ہو تو، وما انت عالم بہی منی اور اس کام کو بھی جو تو جانتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ اور میں نہیں جانتا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، جدی و ہزلی، ہاں جی، اللہم آگے فرمایا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، جدی میرے اس کام کو جو میں نے جان بوجھ کے کیا، جدی و ہزلی اور اس کام کو کہ جو میں نے بھول کر کیا، جدی و ہزلی بار بار وہی باتیں کہ میں مطلب اے اللہ کمزور ہوں، تو مجھ سے یہ کام سرزد ہو سکتے ہیں، وہ خطائی اور وہ کام جو میں نے خطا ان کیا، بھول چوک کر، وہ عمدی اور وہ کام جو میں نے اپنا کیا، عمدن یعنی جان بوجھ کر، جو بھول چوک سے ہوا اور جو کچھ عمدن ہوا۔ ہاں جی، سارے الفاظ جو ہیں تقریباً یہ خود سپردگی کے ہیں کہ میرا اختیار نہیں، اور قریب المعنی بھی ہیں، بار بار آپ دہرا رہے ہیں، وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي اور جو کیا یہ سب کچھ جو مجھ میں ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ میری کمزوریاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اوپر، وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي یہ مجھے لاحق ہیں، اے اللہ تو میں تیرا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ما قدم تو جو میں نے آگے بھیجے عمل، جو کچھ میں نے آگے بھیجا، وما اخر تو جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑا، اللہ اکبر، وما اسرر تو اور جو کچھ میں نے چھپایا، چھپ کر کیا، وما علن تو اور جو کچھ میں نے اعلان کیا، ہاں جی، وما انت اعلم بی منی اور اس کام کو بھی جو تو زیادہ جانتا ہے جس کی بابت مجھ سے، انت المقدم تو ہی سب سے پہلا مقدم ہے، آگے کرنے والا، آگے رکھنے والا، وانت المؤخر اور تو ہی مؤخر ہے، یعنی پیچھے رکھنے والا، پیچھے چھوڑنے والا، پیچھے کرنے والا، انت علی کل شیء قدیر اور بے شک تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اللہ متفق علیہ، بالکل حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث بھی انسان کو چاہیے کہ وہ یاد کرے۔ اچھا جی، جامع دعاؤں سے مراد جیسا کہ جامع کمپریہنسو دعاؤں کا یہ ذکر ہے، بیان ہے، میں نے بات کہی ہے، تو یہ پہلی حدیث آئی ہے جس میں یہ دعا ہم نے پڑھی ہے اور ترجمے سمیت۔ تو جامع دعاؤں سے مراد ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بہت زیادہ، یا جامع سے وہ مراد دعائیں ہیں، جامع سے مراد وہ دعائیں مراد ہیں جو مقاصد اور مطالب کو جمع کرنے والی ہیں، مقصد بھی ہو اور مطلب بھی ہو، تو سارے فوائد کی ساتھ ان میں اکٹھے آ جائیں، اس دعا کے نتیجے میں حاصل ہو جائیں سارے ثمرات۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو ان میں سے ایک یہ دعا ہے۔ اب آگے ایک اور دعا آتی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال حدیث میں یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں جدی و ہزلی ان کو انڈر لائن کیجئے، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جدی و ہزلی، ان کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ گناہ جدی جو میں نے ارادتاً کیے، ولیعذ باللہ وہ خطائیں، اور میری ہزلی اور میرے وہ گناہ جو میں نے ہنسی مذاق میں کیے، یعنی ایک تو قصدن میں نے کیے، اور ایک وہ جو میں نے ہنسی مذاق میں، بہزلی مزاح میں یا کسی ہنسی مذاق میں، بعض آدمی ہے نا وہ ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی یہ دعا کی، جدی و حزلی، ان کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ ضرور دعا جو ہے یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو درست فرما دے، دین جو میرا اسلام ہے، الذی ہو عصمت و امری، جو کہ میرے معاملے کا محافظ، عصمت و امری یعنی میرے ہر معاملے کا محافظ ہے، نگہبان ہے، وہ اصلح لی دنیا، یا اور اے اللہ درست کر دے میری دنیا، یعنی دین کے ساتھ دنیا بھی، دنیا کو نہیں چھوڑا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، واصلح لی دنیا، یا اور میری دنیا کو اے اللہ درست کر دے، التی فیہا معاشی، وہ دنیا جس میں میری معاش ہے، معیشت، گزران کا سامان، واصلح لی آخرتی، اور اے اللہ درست کر دے میری آخرت، التی فیہا معادی، کہ جس میں مجھے لوٹ کے جانا ہے، معادی بالآخر میرا ٹھکانہ اصل وہی ہے، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اور اے اللہ بنا دے میری زندگی کو، ساری کی ساری زندگی کو میرے لیے فی کل خیر، ہر قسم کے خیر کا باعث، یعنی جب تک میں زندہ رہوں تو وہ خیر کی ہی زندگی ہو، اس میں تیرے نافرمانی اور گناہ نہ ہو، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور کر دے اے اللہ موت کو، جو تیری مخلوق ہے اور تیرے آرڈر کی پابند ہے، کر دے اس موت کو راحتاً، راحت کا باعث، راحت کا سامان میرے لیے، من کل شر، ہر شر سے۔ تو بعض دفعہ جو موت ہے وہ انسان کے لیے راحت بن کے آتی ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ راحت کا باعث ہوتی ہے، اسے اس سے زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے بس خیر کی بات مانگنی چاہیے کہ اللہ اس موت کو میرے لیے راحت کا سامان بنا دے، اور شہید تو تمنا کرے گا کہ اے اللہ یہ نعمت جو ہے مجھے دوبارہ بھیج، تاکہ تیری راہ میں کٹوں، تیری راہ میں جان دوں اور پھر لذت حاصل کروں، سبحان اللہ۔ رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں الفاظ فیہا معادی، ان کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، وہ میری جو معاد یعنی آخرت ہے، اس کو اے اللہ سنوار دے، یعنی میری لوٹنے کی جگہ اس کو درست کر دے۔ آگے 2484 حدیث، وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی دعا میں، یہ آپ کا معمول تھا عام، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، سیدھی راہ، والتقی اور تقوی، تیری خشیت، ڈر، پرہیزگاری، والعفاف اور عفاف، عفاف سے مراد ہے عفت، پاکیزگی، حیا، والغنا اور غنا، تونگری، یعنی استغنا، مالی اعتبار سے میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور ہر نعمت اس میں آ جاتی ہے، اس کو بھی یاد کیجئے۔ حدیث میں یہ الفاظ العفاف، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی عفت اور حیا ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 2485، وعن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد، کہ کہو قل اللہم اہدنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، وسددنی، اور اے اللہ مجھے سیدھا کر دے، یعنی میرے معاملے کو سارے کو صحیح درست کر دے، وذکر بالہدی ہدایتک الطریق، اور اے علی، یہ آپ فرما رہے تھے نا کل، اور ساتھ یہ کہا وذکر، اور یاد رکھو علی، بالہدی،
ہدایت کے ذریعے ہدایت کا طریق، اپنی رہنمائی کا راستہ، ہدایت کے ذریعے اپنی رہنمائی یعنی سیدھی راہ پر جانا ہے، جانا چاہتے ہو تو ہدایت کو ساتھ رکھو، بغیر ہدایت کے نہیں۔ اور ہدایت مراد اللہ کی توفیق، اللہ کتاب و سنت شریعت کی روشنی میں۔ وبالسداد، اور اے علی یاد رکھو بالسداد، درست ہونے کا طریقہ، سداد السہم میں وہی ہے کہ جو کہ تیر کا سا درست ہونا ہے۔ سہم کا مطلب تیر، جیسا تیر سیدھا جاتا ہے نا، اس طرح کی جو سیدھ ہے، اس طرح کی جو درستگی ہے، وہ درستگی اپنے ذہن میں رکھو۔ اور ہدایت کا راستہ وہ رکھو جو کہ سیدھا، ہدایت کا جو جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ہدی للمتقین۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا، تو یہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دعا میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 2486 حدیث آ گئی آگے۔ تو بہرحال اس میں جو الفاظ ہیں نا، سددنی، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے مجھے درست رکھنا، ہر حالت جو ہے میری وہ سیدھی اور درست رکھنا ہے اللہ، کہ تیری ہی بارگاہ میں تیری توفیق سے ہو سکتا ہے۔ آگے ہے 2486 حدیث، وعن ابی مالک الاشجعی، ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے انبی، اپنے باپ سے، قال، ان کے باپ والد محترم کہتے ہیں، کان رجل، کہ ایک آدمی تھا، اذا اسلم، جب اس نے اسلام قبول کیا، اذا اسلم، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز، فرض نماز جو ہے پنجگانہ، اس کی تعلیم فرمائی، تعلیم دی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز کی۔ ثم امرہ، پھر اسے حکم ارشاد فرمایا، ان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ وہ دعا کیا کرے ان کلمات کے ساتھ، ان یدعو بہؤلاء الکلمات، ان کلمات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہا کرے، کیا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، اور اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، وحدنی، اور اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ کر دے، وعافنی، اور اے اللہ مجھے عافیت دے دے، ورزقنی، اور اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، رواہ مسلم۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کو سب کو یہ دعا آتی بھی ہے، اس کو بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھا کریں، کیونکہ اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو بڑی جامع دعائیں ہیں، اور کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں، جب بھی انسان کا جی چاہے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول، اپنے رب سے سوال کے وقت میں کیا کچھ کہوں، جب اپنے رب سے مانگوں تو کیا کہوں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ تو یہ یقیناً یہ الفاظ تیرے دین و دنیا کی بہتری کو جامع ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں ایک اور حدیث میں۔ تو الفاظ یہی ہیں دعا کے، باقی الفاظ مختلف ہیں اوپر اور نیچے، حدیث کا جو ابتدا اور اینڈ ہے یہ مختلف ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آگے حدیث ہے 2487، وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان اکثر دعاء النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم اے اللہ آتنا فی الدنیا حسنتاً، کہ مجھے عطا کر دنیا میں نیکی، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی اے اللہ مجھے عطا کر نیکی، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو بچا کس سے؟ آگ کے عذاب سے۔ متفق علیہ۔ تو یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے، بہت ہی محبوب دعا ہے، اور بڑی ہی جامع دعا ہے، اس میں دین و دنیا کی ہر قسم کی جو ہے وہ نعمت آ جاتی ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ایک قول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ نیت کرے
اس چیز کے مانگنے کی، اور یہ دعا پڑھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ اس کی وہ جو اپنا آرزو ہے وہ ضرورت پوری کرے گا، بفضل اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ یہ دعا بھی مختصر اور جامع ہے، دنیا اور آخرت کی بلائیوں کا سوال اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آگے الفصل الثانی، ایک حدیث ایک اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اپنی ہمارے آج کے سبق کی آخری حدیث ہے، آخری دعا دوسری فصل میں آئی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے 2488 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے دعا کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کیا؟ رب اعنی، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اعنی میری مدد فرما، ولا تعن علیہ، اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، وانصرنی، اور مجھے نصرت عطا فرما، ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف کسی کو کامیابی مت دے، یا کسی کی مدد یا نصرت مت میرے خلاف کر، یعنی میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ مت کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ دعا ہے اور اس میں دعا میں عاجزی ہے اور ایک التجا ہے۔ وَامْكُرْ لِي، اور تدبیر کر اے اللہ میرے حق میں، ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو، یعنی کوئی دشمن میرے خلاف کوئی تدبیر نہ کرے کہ اس کو تو موقع دے کہ وہ میرے خلاف تدبیر کرے، ولا تمکر علیہ۔ وحدنی، اور مجھے ہدایت یافتہ بنا، سیدھی راہ دکھا، ویسر الہدی لی، اور میرے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دے۔ وانصرنی، اور مجھے مدد دے اے اللہ، وانصرنی علی من بغا علیہ، اس شخص کے خلاف جس نے زیادتی کی علیہ مجھ پر، یعنی جو سرکش ہوا میرے خلاف، یا جس نے ظلم و زیادتی کی میرے خلاف، اس کے خلاف مجھے مدد دے۔ رب جعلنی، اے میرے پروردگار مجھے کر دے، لکا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، شاکرن شکر گزار، لکا ذاکرن اپنی ذات کے لیے ذکر کرنے والا، لکا راہبن تیری ذات تجھ سے، یعنی اپنی ذات کے لیے ڈرنے والا، راہبن لکا متواعن، اور تیری ذات کے لیے بہت زیادہ تابع فرمان، فرما بردار، لکا مخبتاً اپنی ذات کے لیے عاجزی کرنے والا، الیکا اواہن منیبن، اپنی ذات کی طرف اے اللہ اواہن منیبن مجھے بہت زیادہ جھکنے والا اور رجوع کرنے والا بنا دے۔ اواہن منیبن کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تقبل توبتی، ہے میرے رب کو قبول فرما میری توبتی، وغسل حوبتی، اور اے اللہ میرے گناہ، حوبتی دو دے مجھ سے میرے گناہ، یعنی گناہوں کے بوجھ وغیرہ، واجب دعوتی، اور اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، وثبت حجتی، اور اے اللہ میری دلیل اور حجت کو ثابت رکھ، یعنی وہ میرے حق میں ثابت شدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وسدد لسانی، اور اے اللہ میری زبان کو سیدھا رکھ، وحد قلبی، اور اے اللہ میرے دل کو سیدھی رہنمائی، سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے، رہنمائی فرما، وصل السقیمت صدری، اور اے اللہ میرے سینے کے جو اپنا ہے وسواس، کیا معنی ہے اس کا، یعنی کینہ وغیرہ، وسواس جو ہے نا، برے وسواس، کسی کے بارے میں خدشات، کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ وغیرہ، یا خیالات جو آتے ہیں، وصل السقیمت صدری، یعنی میرے سینے کے سارے برے جو کینے وغیرہ ہیں، برے خیالات ہیں، اے اللہ ان کو صاف کر دے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد ابن ماجہ، اور امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ اور حدیث میں الفاظ وصل السقیمت صدری، اس عبارت کو انڈر لائن کیجیے، آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اور میرے سینہ کی سیاہی نکال دے، مراد ہر قسم کی جو یہ نیگیٹو بات ہے جو کہ خطا اور گناہ پر مبنی ہے،
مراد کینہ اور دیگر برے اخلاق وغیرہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس پر ہی ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھے، ان دعاؤں کو یاد رکھنے اور ان پر دوام مواظبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔